برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے مزید اقدامات کا اعلان کر دیا۔ 15 جون سے بنیادی ضروریات کے علاوہ دیگر اشیاء کی دکانیں، چڑیا گھر، سفاری پارک اور سینماز بھی کھل جائیں گے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسی پر دیکھتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین عوان کی رپورٹ۔ برطانیہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 245 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے سبب مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 41,128 ہو گئی۔ ہلاکتوں کے باوجود برطانوی حکومت نے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کر دی۔ وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کے لیے جو 5 ٹیسٹ مقرر کیے تھے، ان کے مثبت نتائج کے بعد مزید تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہفتہ کے روز سے ایسے سنگل پیرنٹس جن کے بچے 18 برس سے کم ہیں، وہ کسی ایک فیملی رکن کے ساتھ سپورٹ ببل کے تحت سماجی دوری کی شرط کے بغیر ملاقات کر سکیں گے اور ایک دوسرے کے ہاں رات بھی بسر کر سکیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ بھی چاہتے ہیں طلبہ جلد اسکول میں واپس جائیں، لیکن فی الحال انہیں اسکول بھیجنا یا سماجی دوری کی شرط کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ پیر سے ملبوسات، جوتوں، موبائل، چیریٹی فیشن، کھلونوں، مشین ڈیزائنر اور دیگر دکانیں بھی کھل جائیں گی، جس سے شہر کی رونقیں بحال ہونے کا امکان ہے۔ غلام حسین عوان، 92 نیوز، لندن۔ برطانوی حکومت پر معیشت کی بحالی کے لیے سماجی فاصلے کی شرط کو ختم کرنے اور 14 دنوں تک قرنطینہ کی پابندیاں ختم کرنے کے لیے دباؤ بڑھنے لگا ہے۔ برطانیہ کی 3 بڑی ایئر لائنز نے پابندی ختم کروانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ اسی پر دیکھتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین عوان کی رپورٹ۔ برطانیہ کی 3 بڑی فضائی کمپنیوں برٹش ایئر ویز، رائن ایئر اور ایزی جیٹ نے حکومت کی جانب سے برطانیہ آمد پر 14 دنوں تک قرنطینہ میں رہنے کی پابندی کو عدالت میں چیلنج کر دیا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ حکومتی اقدام ٹریول انڈسٹری کو تباہ کر دے گا۔ کنزرویٹو پارٹی کے سابق لیڈرز رائن ڈنکن سمتھ اور ڈایان گرین کا کہنا ہے 2 میٹر کی دوری کی شرط معاشی سرگرمیوں میں رکاوٹ بنے گی۔ اس شرط کی موجودگی میں پبلک ٹرانسپورٹ خالی ہی چلیں گی اور ریسٹورینٹ اور کیفے کھل بھی جائیں تو وہ زیادہ افراد کو سروس مہیا نہیں کر سکیں گے۔ رائن کا مزید کہنا تھا کہ وزراء ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی گائیڈ لائن کے مطابق 1 میٹر کی دوری کی پالیسی متعارف کرائیں، جیسا کہ فرانس، ڈنمارک اور سنگاپور نے اپنائی ہے۔ غلام حسین عوان، 92 نیوز، لندن۔ ناظرین، بھارت نے امریکہ کے کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی ٹیم کو دورہ بھارت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ ٹیم مذہبی آزادی سے متعلق معاملات کا جائزہ لینے کے لیے بھارت کا دورہ کرنا چاہتی تھی۔ تفصیلات جانتے ہیں خرم شہزاد کی رپورٹ میں۔ قائق پر پردہ ڈالنے کے لیے مودی حکومت کی ایک اور بھونڈی کوشش۔ امریکہ کے کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی USCIRF کو دورہ بھارت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ بھارت کہتا ہے غیر ملکی ایجنسیوں کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس کے شہریوں کو حاصل حقوق کی جانچ پڑتال کریں۔ بھارتی وزیر خارجہ سبرانیم جے شنکر نے BJP کے ایک رکن پارلیمنٹ کو لکھے گئے خط میں بتایا کہ بھارتی حکومت نے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی اس ٹیم کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے، جو مذہبی آزادی سے متعلق مسائل کی تحقیقات کے لیے بھارت آنا چاہتی تھی۔ انہوں نے معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے مزید لکھا کہ بھارتی حکومت نہیں سمجھتی کہ ایسے غیر ملکی اداروں کو بھارت کے شہریوں سے متعلق کوئی رائے مرتب کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ امریکی کمیشن نے رواں سال اپریل میں ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا بھارت میں مذہبی آزادی خطرناک حد تک سکڑتی جا رہی ہے اور اقلیتوں پر حملے بڑھ رہے ہیں۔ کمیشن نے اپنی سالانہ رپورٹ میں امریکی حکومت کو تجویز دی تھی کہ بھارت کو بھی ان 13 ممالک کی فہرست میں شامل کیا جائے جہاں شہریوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے۔ دوسری جانب امریکی کمیشن کی ترجمان ڈینیل سروین نے رد عمل دیتے ہوئے کہا امریکہ کا قریبی شراکت دار ہونے کے ناطے بھارت کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ ہماری ٹیم کو دورے کی اجازت دے۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ خبر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مسلم لیگ نون کی جانب سے اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں لیگی عہدیداروں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ سعودی عرب کے لیے فلائٹس کی تعداد کو بڑھائے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد وطن واپس لوٹ سکیں۔ تفصیلات کے لیے عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شیخ سعید احمد کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں لیگی عہدیداروں نے کہا سفارت خانہ پاکستان کے خلاف بے بنیاد اور حقائق کے منافی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سفارت خانہ اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لا کر کمیونٹی کی خدمت کر رہا ہے۔ مخیر حضرات اور ایمبیسی نے کافی بھرپور ساتھ دیا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر مخیر حضرات یا ایمبیسی انوالو نہ ہوتی تو ان کے لیے بہت سروائیول ان کا بہت مشکل تھا۔ تو الحمدللہ میں تو مطمئن ہوں ایمبیسی کے رول سے اور اپنے جو ہماری کمیونٹی کے جو مخیر حضرات تھے۔ بہت سارا سعودی عربیہ میں پاکستان ایمبیسی کے خلاف بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں اور جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایمبیسی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ جن لوگوں کو ایمبیسی فوڈ پہنچا سکتی ہے پہنچایا، ٹکٹوں کے حوالے سے بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ ان حالات میں ایمبیسی کے خلاف ایک غیر ضروری پروپیگنڈا مہم جو جاری ہے
میری آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس پروپیگنڈے پر دھیان نہ دیں بلکہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور عملی طور پر اور نیک نیتی کے ساتھ اس معاملے پر اس وقت جو پاکستانی کمیونٹی کو مسائل درپیش ہیں اس میں اپنا تعاون پیش کریں۔ انہوں نے کہا حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ وہ سعودی عرب کے لیے فلائٹس بڑھائے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد وطن واپس لوٹ سکیں، اور ایسے افراد جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں وہ اس پروپیگنڈے سے باز رہیں۔ اجلاس سے فریاد چودھری، محمود احمد باجوہ، عدنان بٹ، مخدوم امین تاجر، وقار نسیم اومق اور دیگر نے اظہار خیال کیا۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض۔ ناظرین، کینیڈا کے اوٹاوا فوڈ بینک بڑے فلاحی اداروں میں سے ایک ہے جو لاکھوں بے گھر، بے روزگار اور بھوکے افراد کو راشن اور کھانا فراہم کرتا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی صورتحال کے خراب ہونے کی وجہ سے اس فلاحی ادارے کے لیے پریشان کن صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اوٹاوا فوڈ بینک کے سی ای او مائیکل میڈلمنٹ نے صورتحال میں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر فلاحی ادارے کو حکومت سے ملنے والی امداد متاثر ہوئی تو ادارے کو چلانا مشکل ہو جائے گا۔ سی ای او کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے شہر میں فوڈ بینک کی فلاحی سرگرمیوں میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور کھانے کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومتی امداد کی وجہ سے فی الحال حالات کنٹرول میں ہیں۔ فلاحی تنظیم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن معاشی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو بحران جنم لے سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اٹلی میں تقریباً 3 ماہ سے زائد عرصے کے بعد بریشیا میں قائم محمدیہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی گئی۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر عمل کرتے ہوئے بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی نے نماز جمعہ ادا کی۔ دنیا بھر میں کرونا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں تنویر ارشاد کی رپورٹ میں۔ یورپ میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ اٹلی متاثر ہوا ہے، جہاں اب تک 34,000 سے زائد افراد عالمی وبا سے وفات پا چکے ہیں، جبکہ 2 لاکھ سے زائد افراد متاثر بھی ہوئے تھے۔ مارچ میں اطالوی حکومت نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کر دیا تھا، تاہم مئی کے بعد حالات کی بہتری کے ساتھ ساتھ اطالوی حکومت نے مرحلہ وار لاک ڈاؤن ختم کرنا شروع کر دیا تھا۔ لاک ڈاؤن کے باعث جہاں تجارتی، معاشی، سیاحتی، تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہوئی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کے تحت عبادت گاہوں کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ 3 ماہ سے زائد عرصے کے بعد اٹلی کے شہر بریشیا میں پاکستانی اور مسلم کمیونٹی کے بڑے اسلامک سینٹر محمدیہ جامع مسجد میں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہگاروں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ نماز میں بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی نے بھی شرکت کی۔ فروری 2020 کے بعد آج فرسٹ ٹائم محمدیہ مسجد کی انتظامیہ نے تمام SOPs، تمام اٹالین گورنمنٹ کے طے شدہ احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی بریشیا کے لیے جمعہ کی نماز کا اہتمام کیا تھا، اور ہم محمدیہ مسجد کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر پاکستانی کمیونٹی جو بریشیا کی کمیونٹی کو خدا کے آگے سر مسجود ہونے کا موقع فراہم کیا۔ جب سے کرونا کا یہ وبا پھیلی ہے تب سے جو ہے نا مسجد بند تھی، تو آج ماشاءاللہ فرسٹ ڈے جو ہے نا مسجد اوپن ہوئی ہے، اور جمعے کا جو ہے نا بہت اچھا انتظام کیا گیا۔ انتظامیہ نے جو ہے نا فلی قانون کی پاسداری کی ہے۔ محمدیہ مسجد نے اوپن کیتا ہے تو بہت اچھا انہوں نے انتظام سی، باقاعدہ پہلے ٹیمپریچر چیک ہویا، پھر سپرے کی گئی ہے، اور اچھا اندر انتظام سی۔ انتظامیہ نے بہت اچھی جڑی ہے پلاننگ کی سی، یہ گورنمنٹ کے تحت جس طرح گورنمنٹ نے اٹالیا نے کیا سی اس مطابق پلاننگ ہوئی ساری۔ محمدیہ مسجد بریشیا کے ترجمان تنویر اصغر نے کہا کہ فروری کے بعد پہلی بار مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی گئی، اور وہ عوام کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کیا اور حکومتی SOPs پر عمل کیا۔ فروری اینڈ سے لے کر اب تک مساجد بند تھی، الحمدللہ محمدیہ مسجد کی کاوش آج رنگ لائی، اور آج ہم نے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی مسجد میں۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو SOPs دیے گئے تھے ان کو فلفل کیا گیا، اور اسپیشلی ہم اپنی کمیونٹی جو بریشیا میں رہتے ہیں پاکستانی اور جو دوسری کمیونٹی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا، اور جو SOPs تھے انہوں نے ان کو فلفل کیا۔ پاکستانی کمیونٹی نے کرونا وائرس سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دنیا سے اس عالمی وبا کے خاتمے کی خصوصی دعا بھی کی۔
مساجد کی چھتوں پر آذانیں، لندن کی فضائیں اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھیں۔ حکومت کی ہدایت پر مساجد، مندر، گردواروں اور گرجا گھروں میں بیک وقت دعا کروائی گئی۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اس موذی مرض سے نجات دلانے کے لیے خصوصی رحمت کی دعا کی۔ اسی پر دیکھیے وسیم کاظمی کی رپورٹ۔ کورونا وائرس سے برطانیہ میں 40,000 سے زائد اموات اور 3 لاکھ کے قریب اس موذی وبا سے لوگ متاثر ہوئے۔ 3 ماہ سے جاری لاک ڈاؤن میں مذہبی عبادت گاہوں کو حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے 15 جون سے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ لندن کے علاقے برینٹ کی عبادت گاہوں کی انتظامیہ نے بین المذہب یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مندر، مساجد، گردواروں اور چرچز میں بیک وقت دعا کروائی۔ مسجد کی چھتوں سے لاؤڈ سپیکر پر اللہ اکبر کی صداؤں سے فضائیں گونجنے لگیں، جبکہ اذان کی صدا سے خواتین، مرد اور بچے سڑکوں پر نکل آئے اور اس خوبصورت لمحے کو ریکارڈ کرتے ہوئے کورونا وائرس سے نجات کی دعا میں حصہ لیا۔ برطانوی پاکستانیوں کے اس موقع پر کہنا تھا کہ دنیا میں انسانیت اس ملک وبا سے پریشانی میں مبتلا ہے، اس کے خاتمے کے لیے دعاؤں کے ساتھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا ہوں گی۔ Alhamdulillah, today we done the azan in Cricklewood Mosque. It's not just us Muslims that have done the azan, it's all the religions, the Jewish community, the Christian community. They've all got together today, and at 8 o'clock we've called out to Allah and they've called out to their gods too, for everyone to be protected from this coronavirus. So we make dua to Allah that Allah protect us all, and everyone today came together at 8 o'clock, and it's a blessing for all of us that we came together as a community to get over this coronavirus. آج 8 بجے ہم نے مسجد میں باہر کھڑے ہو کے اذان دی ہے، اور یہ اذان جو ہے نا تمام جتنے مذہب ہیں ان کی سب گیٹ ٹوگیدر ہو کے 8 بجے سب نے اپنے اپنے مذہب کے تحت، جو گرجا گھروں میں گھنٹیاں بجی ہیں، جو ہندو ہیں انہوں نے بھی اپنے مندروں میں گھنٹیاں بجائی ہیں۔ تو یہ ہماری یہ اہم تھی کہ رد البلا، یہ جو بلا آئی ہوئی ہے کرونا کی، اس سے ہمیں نجات ملے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا مزید کہنا تھا کہ عبادت گاہوں کو کھولنے کا حکومتی فیصلہ خوش آئند ہے۔ اب ہم سب کا عوامی فریضہ ہے کہ سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر عمل اور اپنی عبادت گاہوں میں کورونا سے نجات کی دعائیں کریں۔ Alhamdulillah, today at the Mosque and Islamic Center of Brent, we gave the call to prayer, the adhan, on top of the roof of the mosque, and the reason behind this was to, bring in a sentiment, a vibe for the local community, to let them know that the adhan is something which is comforting for the soul, and the mosques, it gives us hope that the mosques shall open again soon inshallah. آج جو ہم نے اذان کا انتظام کیا تھا وہ بارو برینڈ کے اور پولیس کے ساتھ مل کے ہم نے اجازت لی ہے اس کی، اور ہم بلیو کرتے ہیں ایز اے مسلم کہ جب اللہ اکبر آپ کہیں گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی جو یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ بہت سب سے بڑا ہے، اللہ کی نعمت ہمیں ملے گی، ہمیں اللہ کے جو یہ ابھی کرونا وائرس ابھی دنیا میں آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر ہمیں پوری دنیا کو نجات پائیں گے، اور انشاءاللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت ہوگی۔ برطانوی معاشرے میں بسنے والے افراد اپنی اپنی مذہبی عبادات میں الگ تھلگ ضرور ہیں، مگر کورونا وائرس جیسی مہلک وبا سے نجات کے خلاف سب متحد اور پرعزم ہیں۔ بین المذاہب یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں نے مساجد کی چھتوں پر اذانیں دیں اور کورونا وائرس کی نجات کے لیے تمام بنی نوع انسان کے لیے دعائیں کی۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ اور شہنشاہ غزل مہدی حسن کو مداحوں سے بچھڑے 8 برس بیت گئے۔ لازوال فنکار کی زندگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں خضر اعظم کی رپورٹ۔ مدھر غزلوں اور ٹھمری سے کانوں میں رس گھولنے والے مہدی حسن، اس بے مثال فنکار نے 18 جولائی 1927 میں راجستھان گائک گھرانے میں آنکھ کھولی۔ شہنشاہ غزل نے 1962 میں فلم فرنگی میں پہلی بار اپنی آواز کا جادو جگایا اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ندیم، محمد علی، شاہد اور وحید مراد پر مہدی حسن کے کئی لازوال گیت فلمائے گئے۔ رفتہ رفتہ، رنجش ہی سہی، جب کوئی پیار سے بلائے گا، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، اور کاغذی پھول جیسے چہرے، سروں کے اس بے تاج بادشاہ کے ایسے بے مثال گیت ہیں جو آج بھی سننے والوں کے جذبات کو گرما دیتے ہیں۔ حکومت نے مہدی حسن کو ان کی خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور بے شمار اعزازات سے نوازا۔ مہدی حسن طویل علالت کے بعد 13 جون 2012 میں 85 برس کی عمر میں کراچی میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے ساتھ یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔